السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم في كتاب الذکر والدعاء۔ تمام قسم کی حمد و صلات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا مدبر و انس و جاں، خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ناطق وحی، ساقی کوثر، شافی محشر، فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا، آمنہ کے لال، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت ہم آپ حضرات سے خطاب کریں گے وہ موضوع ہے اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار۔ دیکھیے گا کہ ہمارے جو پروگرام زونل کے چل رہے ہیں اس میں اصلاحی موضوع کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ کسی کی ذات کو گرانا یا کسی کی ذات کو اٹھانا یا کسی بھی شکل و صورت یا کسی بھی جماعت و جمعیت یا کسی بھی گروہ یا کسی بھی تنظیم و سسٹم کے اوپر بیان نہیں ہے۔ اگر ہماری زبان سے دوران خطابت ایسا کوئی لفظ ادا ہو جاتا ہے جو آپ حضرات کو تلخ، تیکھا اور کڑوا لگے تو برائے مہربانی اسے مقرر کی سختی نہ سمجھیے گا۔ دیکھیے گا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں مساجدوں کو، مسجد کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی، آج ہمارے معاشرے میں وہ حیثیت مسجد کو حاصل نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں مساجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، مساجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مساجد کی بہت زیادہ افادیت ہے، مساجد کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت ہے۔ لیکن آج مسلم معاشرے میں دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مساجد آج کے زمانے میں ہم اور آپ کے لیے صرف نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، محض اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر شعبے میں الگ الگ مساجد کے کردار رہے ہیں۔ حصول علم میں مساجد کا کردار، دین کی نشر و اشاعت میں مساجد کا کردار، دین کی دعوت و تبلیغ میں مساجد کا کردار، خدمت خلق میں مساجد کا کردار، صلہ رحمی اور خیر خواہی میں مساجد کا کردار،
غریب پروری میں مساجد کا کردار، الگرد یہ کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر شعبے مساجد سے چلائے جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسئلہ دینی ہو یا دنیاوی وہ مساجد سے حل کیا جاتا تھا۔ آج یہ سسٹم آپ کو مسلم معاشرے میں کہیں بھی دیکھنے نہیں ملے گا۔ آج دیکھیے گا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو خلا طلاق کے معاملے میں مساجدوں کے دروازے جن کے لیے بند ہے، وہ آپسی تنازع کا شکار ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو تباہ اور برباد کرتے ہیں اور عدالت کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ہیں۔ اور یہی خلا اور طلاق کے مسئلے پر جب کورٹ یا سرکار پابندی لگاتی ہے تو پھر یہ جذباتی مسلمان سڑکوں پر اتر آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں مداخلت کی بات ہو رہی ہے، یہ سرکار شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔ مجھے آپ بتلائیں شریعت میں مداخلت کرنے کی اجازت کس نے دیا؟ وہاں تک کہ ہمارے مسائل کو لے کر کے کون گیا؟ ہم اور آپ گئے۔ جب کورٹ نے پابندی لگایا تو ہم لوگوں نے واویلا شروع کر دیا، ناچ گانے شروع کر دیے کہ اب تو یہ سرکار ایسی گورنمنٹ بیٹھی ہے جس نے شریعت میں مداخلت شروع کر دی۔ ارے بھائی، آپ نے مساجدوں کے دروازے بند کر دیا ہے اور سرکار اس مسئلے کو حل کر رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ شریعت پہ مداخلت ہے۔ اگر یہ شریعت پہ مداخلت ہے تو شریعت کے مسئلوں کو کورٹ تک لے جانے کے لیے ہم وجہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے مسجدوں کو بند کر دیا ہے؟ صرف ہماری مسجدیں آج نمازوں کے لیے رہ گئی ہیں۔ آپ دیکھیے گا پورے مسلم معاشرے میں دورہ کر کے دیکھیے گا، صرف مسجدوں میں نماز کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں ہوتا، کچھ بھی کام نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبوی میں دیکھیے گا، اگر جہاد کا اعلان ہو رہا ہے مسجدوں سے ہو رہا ہے، جہاد کا مشورہ ہو رہا ہے مسجدوں سے ہو رہا ہے، جہاد کے لیے مشن بنایا جا رہا ہے مسجدوں سے، ہجرت کی پلاننگ مسجدوں سے، غریب پروری مسجدوں سے، مال اکٹھا کیا جا رہا ہے مسجدوں سے، فیصلے لائے جا رہے ہیں مسجدوں میں۔ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں تک کہ اگر کوئی قیدی بنا کر کے لایا جاتا تو پورے مدینے میں کوئی الگ سے جیل اور قید خانہ نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی میں کس کر کے رکھا جاتا تھا۔ باوقت ضرورت مساجد کو قید خانہ اور جیل کی شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس یہ منظم طریقہ مسجدوں میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بس نماز پڑھ کر کے تالے لگا دیے جاتے ہیں مسجد میں، اس لیے دین سے بے راہ روی، مسجدوں سے اتنی زیادہ دوری۔ یہ دیکھو آج مسجدوں میں جتنے خراب، جتنے زیادہ مسائل الجھے ہوئے ہیں، کسی اور مسئلے پر مسائل نہیں الجھے ہیں، کسی اور مسائل پر آئے دن تنازع، آئے دن لڑائی، صدر و ناظم کی ذات کے اوپر کتنے سارے، کوئی کہہ رہا ہے پاور والا آگے آ کر صدر بنے گا، کوئی کہہ رہا ہے مال و دولت والا آگے آ کر کے بنے گا، کوئی کہہ رہا ہے زمین و جائیداد پراپرٹی والا، کوئی کہہ رہا ہے زیادہ پکڑ والا۔ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ اچھائی والا کون ہے جس کو آگے لا کر کے مساجد میں دین کی خدمت لی جائے۔ ہمارے یہاں پر پکڑ دیکھی جا رہی، مال دولت دیکھی، عجیب لوگوں کے ذہن سسٹم عجیب بن گئے۔ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں میں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ یہ روایت بیان کرنے کا آپ سنیے گا کہ مساجدوں کا کردار کیا ہے اور مساجد تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، کہا کہ جب مسلم قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد میں اکٹھا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ قرآن مجید کی تعلیم ایک دوسرے کو درس دیتی ہے، کیا کہا، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسی مسلم قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نازل کرتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عِندَهُ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان کے بھی اوپر جو بیٹھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر ملائے اعلیٰ پہ کرتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جن کو رحمت ڈھانپی ہوئی ہے اور جن کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ مساجد کا کردار کیا ہے،
کہا یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت تعلیم و تعلم کے لیے ویتدارسون بینہم، اور اس کی تعلیم دینے کے لیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المساجد کے اندر راوی حدیث حضرت عثمان سے نقل کیا، کہا وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے تعمیر مساجد میں اپنا مال جان وقت لگاتا ہے، کہا کہ ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ میری اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہم اور آپ دنیا میں محل بلڈنگ گھر اچھا بنائیں، لیکن ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت میں جائیں تو وہاں پر بھی ہمارے لیے اچھا مکان، اچھی بلڈنگ اور اچھا گھر ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مقام کے اندر کہا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، اور یاد رکھیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور آدمی کی پریشانی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے باقدر گناہ پسینے پر ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوگا۔ ایسے وقت میں انسان کو پیاس اور سائے کی تلاش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کہا کہ 7 لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ، کہا کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہتا ہوگا۔ ایسے بندے کو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مربوط ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط ہوگا تو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ آج پوری مسلمان قوم مظلومیت کی زندگی پورے عالم میں گزار رہی، صرف ہندوستان میں نہیں پورے عالم میں ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ ہر آدمی رو رہا ہے، بلک رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ظالم کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ ارے تو ظالم کا ظلم بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب اللہ کی ذات سے ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے تب آئے گی نا۔ آپ دیکھیے گا مسجدوں کے حال کیا ہے، آپ دیکھیے گا ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، مساجد کا ایک الگ کردار رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا اگر آپ کو حصول علم کرنا ہے، میں دینی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کو دنیاوی تعلیم بھی لینا ہے تو آپ کو مسجد میں ہی آنا پڑے گا، مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ آپ بتلائیں پوری عالم اسلام کی پوری تاریخی یونیورسٹی سب سے پہلی کون سی ہے؟ ہر مسلم بچے کو یاد رہنا چاہیے، اولین مدرسہ، اولین درسگاہ اور اولین کالج اور یونیورسٹی کی حیثیت رکھنے والا اگر کوئی مدرسہ تھا تو وہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا تھا جو مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ اگر آپ کو اصول علم کرنا ہے، چاہے دینی ہو کہ دنیاوی، آپ کو یہیں پر آنا پڑے گا، آپ کو یہیں پر آنا پڑے گا۔ یہ مسجد نبوی سے جڑا ہوا یہ اصحاب صفہ، یہاں سے وہ تعلیم حاصل کی گئی ہے، وہ تعلیم حاصل کی گئی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی رسول، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے صحابہ اور محدثین کی جماعت اور جمعیت یہیں سے پیدا ہوئی ہے، مسجد سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے گا علم حدیث کے معاملے میں یہیں سے، ارے آپ چھوڑیے گا دینی علم کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو فقیہ الامت والمسلمین حبیبۃ و حبیب اللہ صدیق بنت صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ میتھمیٹک اور گنت جاننے والا دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ گنت کا کون سا ہوتا ہے؟ تقسیم وراثت۔ اچھے اچھے لوگوں کے ذہن گھوم جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو بڑا ٹف اور بہت ہی کٹھن اور بہت ہی مشکل مسئلہ یہ تقسیم میراث، لیکن یہ مسجد سے دی گئی وہ تعلیم ہے کہ گنت میں حضرت عائشہ کا کوئی ثانی نہیں تھا،
حضرت عائشہ کا بڑے بڑے صحابہ کرام کی جماعت موجود ہوا کرتے تھی. حضرت جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی موجودگی میں بڑے بڑے لوگ حضرت عائشہ سے تقسیم میراث کے مسئلے پوچھا کرتے تھے. کہاں سے پڑھی ہوئی تھی؟ وہی مسجد نبوی کے چبوترے سے پڑھی ہوئی تھی. بڑے بڑے جرنیل صحابہ اکرام کی جماعت اگر تیار کی گئی ہے، چاہے وہ ابو عبیدہ بن الجرہ ہو یا امیر المومنین عمر بن خطاب ہو، وہ یہی سے بنے ہیں. آج دیکھیے گا حصول علم مسجد سے کرنے میں لوگوں کو شرم آ رہی ہے. ہندوستان کا ایک مشہور اسٹیٹ ہے یو پی، کتنے لوگ جانتے ہوں گے؟ آئے دن ہر سال خبر آتی ہے 2-4 IAS آفیسر جو ہے مسجد سے بنا دیے گئے. مسجد سے ایسا سسٹم، ایسا انتظام رکھا گیا ہے. ہم اور آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ سسٹم کہ پورے علاقے کی مسجد میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں مسجد ہے، باضابطہ اور باقاعدہ طور پہ ایک رجسٹر ہونا چاہیے، سروے ہونا چاہیے کہ مسلم آبادی کتنی ہے، مسلم آبادی میں متعلقہ کتنا ہے، کتنی عورتیں ہیں، بیوہ عورتیں کتنی ہیں، یتیم بچے کتنے ہیں، اور یہاں کا تعلیمی معیار کیا ہے، غریب پروری، یہی سے ہونا چاہیے. سروے ہونا چاہیے، پورا ریکارڈ مسجد میں رہنا چاہیے. آج کل تو آپ دیکھیے گا مسجدوں میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے دیواروں پر، یہاں پر ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہے، اور اگر ٹھہرنے کا بھی انتظام ہے تو یہاں پر اجازت لے لی جائے گی. مسجد تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین مرکز ہے. آج مسجدوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لوگوں کو بڑی شرم آ رہی ہے، بہت زیادہ. اب ہمارے بچے 12-13 سال کے ہو گئے، مسجد نہیں آ سکتے. ہماری لڑکیاں بالغ ہو گئی ہیں، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نہیں آ سکتی. کہا کہ کوچنگ سینٹر، ٹیوشن، مسجد نہیں جا سکتے، مسجد میں نہیں چلنا چاہیے. ارے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے 15 سال کی بچی مسجد نہیں آ سکتی، 23 سال کی لڑکی گریجویشن کرنے کے لیے 30 کلومیٹر دور کالج جاتی ہے. شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی قوم کے لوگوں کو جو کہتے ہیں ہماری بچی بالغ ہو گئی ہے، مسجد نہیں جا سکتی؟ وہی بالغ بچی گریجویشن کرنے کے لیے کالج جاتی ہے، وہ بھی گھر سے 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور. تب یہ جملہ کہاں جاتا ہے قوم کے لوگوں کا؟ آپ کی مسجدوں میں کوچنگ سینٹر ہونا چاہیے، ٹیوشن کلاسز ہونا چاہیے. ارے یہ مائک اچھا نہ ہو چلے گا، بیٹھنے کے لیے قالین دری اچھی نہ ہو چلے گا، ڈائس اچھا نہ ہو چلے گا، یہ سنگ مرمر کی اور یہ ماربل کی دیوار اچھا نہ ہو چلے گا. لیکن اگر مسجد میں تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو وہ مسجد اپنے کردار میں ادھوری ہے، اپنے مشن میں ادھوری ہے. آپ دیکھیے گا پوری دنیا میں مسلمان السنکھیک ہے، تھوڑے سے ہیں. ہندوستان کی سیاست میں حصہ نہیں لیتے یہ کہہ کر کے کہ اگر ہم حصہ لے بھی تو اتنے سے لوگ ہیں کیا کریں گے، بہومت تو ہوگا ہی نہیں اگر ہمارا کوئی کھڑے ہو جائے. ٹھیک ہے آپ سے بھی کم 1% والے ہیں، پوری ہندوستان کو کنٹرول کر کے رکھے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان کو، پوری گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں. وہ جب چاہے اس ملک کے پردھان منتری کو کہہ سکتے ہیں استعفیٰ دے دو، دینا پڑے گا. ان کی ایک ہی طاقت ہے، پتہ ہے کیوں؟ تعلیمی معیار ان کا اتنا اونچا ہے کہ IAS IPS UPS جج وکیل سارے ان کے. آپ کے پاس ہمارے پاس اگر سیاسی معیار اتنا اچھا نہیں ہے تو کم سے کم تعلیمی معیار تو اتنا اچھا ہونا چاہیے. ارے آپ رو رہے ہیں مسلمان قوم کی طرف سے کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں ہے. مسلمان قوم نے اپنے علاقے کے تھانے میں ایک کانسٹیبل بنا کر کے نہیں رکھا، پھر واویلا کس چیز کا؟ پڑھائی پر آپ کو کس نے روکا تھا؟ پڑھائی پر پابندی کس نے لگایا تھا آپ کو؟ تعلیمی معیار پوری قوم کا گر گیا ہے. جو طاقت ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کی وہ طاقت ختم ہو گئی ہے. تعلیمی معیار میں جب تک قوم آگے نہیں آئے گی تب تک کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر پائے گی. تو یاد رکھیے گا مسجد میں اگر کوچنگ سینٹر، تعلیم سینٹر نہیں ہوگا وہ مسجد اپنے کسی بھی مشن میں کسی بھی کردار پہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے گا خدمت خلق کا کام اسی مسجد سے کیا گیا ہے، اسی مسجد سے کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا ہے بہت اصحاب صفہ سے وہ جو جڑے ہوئے بہت سارے غریب نادار صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے اور ان کے لیڈر تھے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا
کہ بہت ساری سیرت کی کتابوں میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جملہ ہے، کہا کہ مسجد نبوی میں بہت سارے صحابہ اکرام جن کے پاس باغات تھے کھجور کے، باغات میں جا کر کے کھجور کے خوشے اور گچھے کاٹ کر کے لا کر کے مسجد نبوی سے لٹکا دیا کرتے تھے، اور جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ مسجد نبوی پر جاتا اور وہ کھجوریں توڑ کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ مسجدوں میں پیٹ بھرنے کا سسٹم ہونا چاہیے۔ ارے مسجدیں مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں، مرکز کی حیثیت۔ مسجدوں میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر 2 ٹائم کا کھانا اور مسافروں کے لیے رکنے کے لیے انتظام ہونی چاہیے۔ اتنا زیادہ سسٹم مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن آج دیکھیے گا مسجدوں میں ایسے کوئی بھی سسٹم آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ مسجد میں آپ کو ایسا کوئی بھی سسٹم نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہماری مسجدیں مرکزی حیثیت تو چھوڑیے گا، صرف نماز پڑھنے کے کام کے لیے بچی ہیں۔ نماز ہوتی ہے، مؤذن صاحب تالا ڈال کر کے چلے جاتے ہیں، اگلی نماز جو ہوگی اس سے 5-10 منٹ پہلے تالا کھلے گا، اس کے بعد سارے کام بند۔ مسجد سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا، مسجد سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو یہ قوم کے نوجوان بچے اگر کوئی نیکی کا کام مسجد سے کرنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا بیہیویئر اور رویہ اتنا زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، اس امت میں کوئی نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدوں سے جوڑنے کا جو فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ فن اپنائیے گا۔ ہم اور آپ کا مزاج نرم رکھیے گا۔ آپ دیکھو مسجد نبوی پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد پیشاب کر دیا، پیشاب کر دیا۔ بہت سارے صحابہ کرام کو مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو۔ اب کوئی شخص پیشاب کرتے ہوئے روک لے، ایک تو اسے تکلیف بھی ہوگی، دوسرا ہو سکتا ہے کسی بیماری کا شکار بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا، کہا کہ ٹھہرو، پیشاب کرنے دیا، پانی کا ایک بکیٹ بلایا اور پانی پہ ڈال دیا، پیشاب پہ ڈال دیا، اور اس دیہاتی کو بلایا، اس شخص کو بلایا، بہت پیارے انداز میں کہا کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا۔ آپ اس دیہاتی کا جملہ سنیں گے، اس نے کیا کہا پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محمد پر اور مجھ پر رحم کرے اور اس کے علاوہ کسی پہ بھی رحم نہ کرے۔ آج ہمارا رویہ دیکھیے گا، آج اگر مسجد میں بچے آ جائیں، اگر شور شرابہ کرنے لگے، یا اگر وضو خانے میں جا کر کے پانی کا اگر نل کھول دے، کوئی لائٹ جل جائے، فین کی بٹن اگر بند نہ ہو، اگر کھلی چھوٹ جائے، تو ہمارا رویہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ لائٹ کیوں چل رہا ہے، یہ فین کی بٹن کیوں چالو ہے، یہ بچے کیوں آتے ہیں، یہ وضو خانہ، ارے اتنے سارے جملے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اتنے سارے جملے نظر انداز کریے گا۔ اگر بچے مسجدوں سے دور ہوگا تو پھر کون آئے گا، مسجدوں میں کون آئے گا؟ ہمارا رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر وضو خانے میں کوئی بچہ گیا ہے اور مستی کرتے ہوئے اگر اس نے نل کی ٹوٹی ڈھیلی کر دیا تو آپ اسے بلائیں، اور بجائے اس کے کہ آپ اسے ڈانٹ کر کے مسجد سے بھگائیں، اس بچے کو بتلائیں کہ پانی زیادہ ضرورت سے زیادہ بہانے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، منع کیا ہے۔ مسجد کے آداب بتلائیں۔ ہم لوگوں کی اتنا زیادہ احترام آج کل مسجد و مدرسے میں اتنا ختم ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ختم ہو گیا ہے، اگر 4 مسلمان مسجد پر کسی مسئلے پر بیٹھتے ہیں تو مسئلے کے حل پر نہیں پہنچ پاتے۔ آداب مجلس اور آداب مسجد کا کوئی خیال نہیں۔ وہاں سے وہ شخص بول رہا ہوتا ہے، وہاں سے وہ شخص بول رہا ہوتا ہے، وہاں سے وہ شخص بول رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ۔ ارے ہماری مسجدوں کا احترام، ہمارے ممبروں کا احترام، آج دیکھیے گا ممبروں میں کسی کو بھی چڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر دین کی 2 باتیں آدمی کرنے لگے اسے ممبر تھما دیے جاتے ہیں۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان من اشراط الساعة اذا قلت علماؤکم وکثرت خطباؤکم فانتظروا الساعة۔ کہا کہ ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر ممبر پہ چڑھنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر اسٹیج پہ بولنے والا عالم نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والا ہر شخص عالم نہیں ہوتا۔ کہا اذا قلت علماؤکم وکثرت خطباؤکم ان من اشراط الساعة،
کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے اذا قلت علماؤکم، جب تمہارے علماء کم ہو جائے، وکثرت خطباؤکم، اور تمہارے یہ تقریر کرنے والے زیادہ ہو جائے، فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کرنا۔ آج دیکھیے گا ممبر و محراب کی تمیز ختم ہو گئی، کوئی بھی آ کر کے تقریر کر کے چلے جاتا ہے، اور لوگ ایک ارے دینی باتیں ہی تو بتلا رہا ہے، قرآن حدیث کی باتیں ہی تو بتلا رہا ہے، منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، ممبر چڑھا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجدوں کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، ایک سینٹر والی پوزیشن مسجدوں کی ہوا کرتی تھی کہ ہر کام یہیں سے کیے جائیں گے، چاہے وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، سیاسی ہو، یہیں سے۔ آج کل تو سیاست پہ بولنا مسجدوں پہ حرام سمجھا جانے لگا۔ ارے سیاست کے اوپر ممبروں سے نہ بتلایا جائے، دنیاوی ماحول کے اوپر ممبروں سے نہ بتلایا جائے، بزنس مارکیٹ بازار کے اصول ممبروں سے نہ بتلایا جائے تو قوم کو کہاں سے بتلایا جائے؟ اگر کوئی شخص سیاسی باتیں کر لے تو کہ ارے ممبر سے سیاسی باتیں کر کے چلے گئے، ممبر سے ہی سیاسی باتیں بتلانا ہے۔ پتہ ہے آپ کو سیاست اسلام کا ڈھونڈ حصہ ہے۔ آج یہ بات الگ ہے کہ آج کی سیاست گندی ہو گئی ہو، لیکن سیاست جو ہے اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ اگر قوم کے نوجوانوں کو نہیں بتلایا جائے گا تو کہاں سے بتلایا جائے گا؟ آج قوم کے اندر بے راہی بہت زیادہ ہو گئی، بیداری بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد ہماری صرف نماز پڑھنے کے لیے بچی ہے، اس کے علاوہ کچھ کام کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی کام کے لیے نہیں ہے۔ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد نبوی میں ہر کام مسجدوں سے ہوئے ہیں۔ اگر پوری قوم کو مسجد سے جوڑنا ہے، چاہے وہ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، تو اپنی مسجد کے دروازوں کو کھلے رکھیے گا۔ دیکھو کتنے سارے واقعات ملتے ہیں کہ زمین کے معاملے لے کر کے ایک مسلمان اور ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہاں پر آئے؟ مسجد پر آئے۔ سیاسی مسئلہ ہے، زمین کا معاملہ ہے، کورٹ پہ جانا چاہیے تھا، جس کی سرکار جو خلافت میں بیٹھے تھے اس پہ جانا چاہیے تھا، نہیں گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ آج تو اگر کورٹ ہمارے معاملے پہ بول دے تو پورے مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں، شریعت میں مداخلت ہو رہی، شریعت کی ڈاکہ ڈالی جا رہی۔ ارے تو بھائی آپ اپنی مسجد کے دروازے کھولیں، متعلقہ کے معاملے حل کریں اور غریب پروری کریں، ہر کام جو ہے مساجد سے کریں۔ بہرکیف بہت مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا، اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مساجد کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی ہمیں بھی ویسے ہی کرنے والا بنانے والا بنائے، آمین۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ ہماری مساجد مدرسے میں جس کی بھی نظر بد ہے، پروردگارہ ان کی نظروں سے ہماری مسجد مدرسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ آپ مسجد کے مقام، اس کی کردار کے تعلق سے سماعت کر رہے تھے۔ مسجدوں کا معاملہ بڑا وسیع ہے اور یہ سارے معاملے تو دور، ابھی ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نمازی بھی نہیں بن پا رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر ہم نمازی بن جائیں گے تو اللہ کی ذات سے یہ یقین ہے، امید ہے کہ انہی مساجد سے بہت اور بھی کام ہونے لگیں گے۔ سب سے پہلا کام مسجد ہے۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی یونٹی ثابت کی جا سکے، آپ کی طاقت ثابت کی جا سکے کہ آپ متحد ہیں، متفق ہیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ ہم بڑی مسجدیں بناتے ہیں لیکن ان مسجدوں میں نمازیوں کو لانے کا انتظام نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت سے مسجد کے مصلیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چڑچڑے مزاج کے ہو جاتے ہیں، گھروں کے غصے مسجدوں میں نکال لیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا کچھ منٹ کی بات واقعہ ہے۔ ایک اللہ کے بندے کو لوگوں نے بڑی محنت سے، مشقت سے دعوت دے کر مسجد میں بلایا۔
نماز کو آیا. نماز کے دوران اب نیا آیا ہے، شروع میں تو ہوتا ہے کسی کا موبائل سائلنٹ موڈ میں نہیں ڈال پایا، بھول گیا، دوران نماز اس کا موبائل بج پڑا، زور سے رنگ آئی، گانا بجا. جب نیا آدمی ہوتا تو گھبرا جاتا اب کروں کیا. اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ حالت نماز میں اگر آپ کا موبائل بج گیا ہے تو موبائل کو نکال کر کے باقاعدہ آپ سائلنٹ موڈ میں ڈال لیں. یہ اس کا حل ہے. یہ نہیں کہ بالکل آپ کھڑے ہیں بج بھی رہا ہے، نہیں، یہ جواب ہے اس کا کہ آپ حالت نماز میں اگر موبائل بج جائے تو اس کو نکال کے سائلنٹ موڈ میں ڈالنے کا اتنا آپ کو حق ہے، یہ کر سکتے ہیں. تو ہوا یوں کہ نماز کے فوراً بعد سارے لوگوں کی نگاہیں اس اللہ کے بندے پر جو آج آیا ہے مسجد، شرما گیا، پریشان ہو گیا. نماز کے بعد لوگوں نے بولا کہ میاں شعور رکھا کرو. طرح طرح کی باتیں آئیں، چار قسم کی باتیں. بمشکل آیا تھا، آج بڑی تمناؤں کے ساتھ آیا تھا، دل ٹوٹ گیا. اگلی نماز کے پہلے میخانہ پہنچ گیا، شراب خانہ، شراب پیا، غصے میں، جنون میں، ٹینشن میں خوب شراب پیا. اتنی شراب پیا کہ اب چلتے نہیں بن رہا ہے. اب کیفیت دیکھیے، 2 قدم چلتا ہے شراب خانے میں اور لڑکھڑا کے گر جاتا ہے. جو ہی گرا تو وہ شراب خانے کے جو کرمچاری ہیں، نوکر ہیں، وہ جو مینیجر ہے، ڈیل کر رہا ہے، چلا رہا ہے شراب خانے کو، دوڑ کر صاحب کیا ہو گیا آپ کو، صاحب کیا ہو گیا، ہاتھوں میں. اس وقت اس نے بات بولی، میں اس مسجد سے اچھے لوگ یہاں شراب خانے میں پا رہا ہوں جہاں میں گیا تھا بڑی تمناؤں کے ساتھ، لیکن میرے ساتھ یہ اخلاق، یہ کردار نبھایا گیا. آج میں وہاں سے اچھے لوگ اس شراب خانے میں پا رہا ہوں. یہ گناہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں جب ہم آ رہے ہیں تو ہمیں بہت محتاط ہو کے آنا ہے. بہت اونچ نیچ ہوگی یہاں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں. ان کے دلوں کو جیتنا ہمارا کام ہے. اگر کسی کو دل میں یہ ٹھیس لگے تو اس ٹھیس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ان مسجدوں میں جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ مسجدیں بہت بڑا مرکز ہے جی. اگر ہم فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے آ جائیں، فجر کی نماز، ہلچل مچ جاتی ہے محلے میں. ابھی سن رہے ہیں یہ کان، اللہ کا فضل ہے جو اللہ کے یہ جیال دین کے نماز پڑھنے ابھی آ رہے ہیں. فجر میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں میں، محلوں میں، ہوٹلوں میں گفتگو چالو ہو گئی ہے، پوٹے تالے بہت لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں مسجدوں میں بلانے کی. یہ اللہ کا انعام ہے کہ جنہیں بھیجا ہے رب نے. ہمارا کام ہے کہ ہم قدر کریں ان کی اور دعا کریں اللہ انہیں زندگی بھر نمازی بنائے. چھوڑ پکڑ والے نہ بنے، ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے. ہم مر جائیں گے لیکن امید ہے کہ یہ معصوم بچے کبھی کو یاد کریں گے کہ یار کبھی ہمارے حق میں اگلے نے بات کیا تھا. ہماری ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے ہماری مسجد رمضانوں سے زیادہ رمضانوں کے پہلے بھرنے لگ جائے. انشاءاللہ بھرے گی انشاءاللہ. اس کے بعد بات بہت زیادہ ہو گئی. ایک مقرر ہیں، پھر کچھ منٹ ہم 2-4-10 منٹ صدر صاحب کی کچھ باتیں بھی سنیں گے اجلاس کے. تو اگلے مقرر مولانا محمد شاکر صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لا کر مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں سبھی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاستبقوا الخيرات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنی علما آمین. محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، ذی وقار علماء کرام، پیارے بچوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ کانی واڑہ کی چھوٹی مسجد میں مجھے اور آپ کو اللہ کی توفیق سے یہاں پر کچھ اصلاحی باتیں بولنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موقع عنایت عطا فرمایا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں اصلاحی ہماری زبان سے نکلیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی پوری توفیق اللہ رب العالمین عنایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور دوسری آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا ہے. کمپٹیشن کا مطلب ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں آگے رہنا، دوڑ لگانا، کوشش کرنا، اور اسی کو ہندی میں کہتے ہیں پرتیوگتا. اور ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے. اور لیکن ہم جب دنیاوی معاملے کو دیکھتے ہیں تو ہر انسان دنیا کمانے میں آگے دوڑ رہا ہے. ایک بھائی کا مکان بن گیا تو دوسرے بھائی کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ میرا مکان بھی بن جائے. اسی طریقے سے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھ کر یہ تڑپ اور یہ لگن محسوس کرتا ہے کہ یار میرا رشتہ دار کیسے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک انسان کے اندر فطری بات ہوتی ہے کہ میں آگے کیسے بڑھوں. اسی طریقے سے ایک پڑوسی دوسرا پڑوسی کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک فطری بات ہے دوستو. لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو آیت ہم نے 131 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے یہ خطاب کر رہا ہے
کہ اے لوگو تمہیں دنیاوی معاملے میں کمپٹیشن نہیں کرنا ہے، بلکہ دین کے معاملے میں تم آگے بڑھو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ او لوگو تم جلدی کرو، دوڑو، سبقت کرو، نیکی کے کام میں سبقت کرو، دوڑو، جلدی کرو، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنی پیشانی کو، اپنے دل و دماغ کو آلود کر لیا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم جلدی کرو اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، وجنت، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ کیسی جنت؟ فرمایا کَأَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر بتائی گئی ہے۔ کیا خیال ہے کہ جنت کی بات جب آئی، اگر کوئی پوش ایریا سیونی ضلع میں ہو تو ہر شخص کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ یہ شانت والا ایریا ہے، اطمینان سکون والا ایریا ہے، اس کو لے لیتا ہوں، یہ بڑا قیمتی ایریا ہے۔ لیکن دوستو آج اس دنیا کو کمانے کے لیے انسان آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جو جنت جس کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ یہ تمام دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام چیزیں اس جنت کے حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ او لوگو تم جلدی کرو اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی اور زمین آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ 30واں پارہ پڑھیے سورہ مطففین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسی کیسی شراب بنائی گئی ہے اہل ایمان کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ او لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں آگے بڑھو، جلدی کرو، سبقت کرو۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء اٹھائیے، سورہ انبیاء میں اللہ نے ابراہیم کا نام لیا، اسماعیل کا نام لیا، یونس کا نام لیا، یعقوب کا نام لیا، تمام پیغمبروں کا نام لینے کے بعد فرمایا او لوگو یہ میرے چنندہ پیغمبر ہیں۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، فرمایا یہ ہمارے پیغمبر نیکیوں کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا سیوا ہے دوستو کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی صفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ دوستو بزرگوں، اصلاح موضوع کے تعلق سے جو پروگرام رکھے جاتے ہیں یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں زنگ لگے ہوئے ہیں ان کو صاف کیا جائے، ان کی سروسنگ ہو جائے،
تاکہ ہم اور آپ اللہ سے جڑنے والے بنے اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے بنے. اور یہ صفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی، تو یہی صفت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے اندر کیسی صفت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہیں، آپ نے اعلان فرمایا من اصبح منکم یوما صائما، کہ اے لوگو آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے. اس مجمع میں کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہا اللہ کے نبی میں نے آج روزہ رکھا ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ آج کس نے یتیم کو غریب کو کھانا کھلایا ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ بلند ہوا، کہا اللہ کے نبی میرے یہاں کھانا بچ گیا تھا، میں نے روزہ رکھا تھا، کھانا بچ گیا تھا، میں نے مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں. پھر آپ نے چوتھا سوال کیا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کر کے آیا ہے. اس مجلس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، کہا اللہ کے نبی میرے یہاں میرے پڑوس میں ایک مریض تھا، میں نے اس کی عیادت کر کے آیا ہوں. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا اعلان فرمایا کہ آج کس نے کسی جنازے میں شرکت کر کے آیا ہے. اس مجلس میں دوستو حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک جنازے میں شرکت فرمائی. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، کہ آپ کے پاس خالی ٹائم تھا؟ آپ اپنے وقت کو نکال کر ان کاموں میں شرکت فرماتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی یہ چاروں خوبیاں دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ چار خوبیاں پیدا ہو جائیں، ایک دن میں یہ چار کام کر لے، جو روزہ رکھ لے، یتیم غریب کو کھانا کھلا دے، مریض کی عیادت کر لے اور کسی جنازے میں شرکت فرما لے، تو آپ نے فرمایا یہ چار خوبیاں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جنتی ہے. اس لیے دوستو ہمیں نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے فوراً سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ فوراً لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے حجرہ عائشہ میں گئے اور وہاں سے ایک سونے کی ڈلی اٹھا کر لائے. لوگ بڑے تعجب حیران میں تھے کہ آج اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، اتنی تیزی سے سلام پھیر کر حجرہ مبارک میں گئے. آپ جب آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک سونے کی ڈلی تھی. بتایا لوگوں بات یہ ہے کہ اس کو مجھ کو تقسیم کرنا تھا، مجھے ابھی خیال آیا، اس لیے میں فوراً گیا اور اس کو تاکہ تقسیم کر دوں جس کا یہ مال ہے. تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے کر کے بتلا رہے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کا عمل دیکھیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، او لوگو تم پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فائدہ اٹھا لو. فرمایا شباب قبل حرمک، او نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے. اللہ نے جوانی دی ہے، خوبصورت توانا جسم بنایا ہے، تو اس جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے. جب ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، ہماری ہڈیوں کا گوشت جواب دینے لگے گا، ہم اپاہج ہو جائیں گے، پھر چلنے کی کوئی طاقت نہیں رہے گی، تو پھر وہ کام جو جوانی میں ہم کرتے ہیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شباب قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، فائدہ اٹھا لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو، اپنی ہیلتھ کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے۔ اللہ نے اب تم کو صاحب تندرست بنایا ہے، آج تم تندرست ہو، اچھے کام کر لو، کیا معلوم کل تم شوگر کے پیشنٹ بن جاؤ، اٹیک کے پیشنٹ بن جاؤ، کب کون سی بیماری تمہیں لاحق ہو جائے، پھر تم کو گولیاں لے کر چلنا پڑے، پھر ڈاکٹر تمہیں یہ کہہ دے کہ تمہیں یہ بیماری ہے، تم اب یہ گولی کھاؤ گے، یہ فلاں چیز نہیں کھاؤ گے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی ہیلتھ کو، اپنی تندرستی کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے۔ نمبر 3 وفراغک قبل شغلک، اپنے فرصت کے ٹائم کی ویلیو کو جان لو کام آنے سے پہلے۔ ابھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ تم کو فرصت ملی، تم قرآن و حدیث کی باتیں سننے مسجد میں آئے، یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے دوستو، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو آج پریشان حال ہیں، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اور غلط کام میں مصروف ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے دوستو کہ اللہ نے ہمیں فرصت کا ٹائم دے کر ہمیں مسجد میں بھیج دیا۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے فرصت کے ٹائم کو غنیمت جان لو کام آنے سے پہلے۔ پھر فرمایا وغناک قبل فخرک، او مالداروں، او صاحب ثروت لوگوں، اپنی مالداری کو غنیمت جان لو فقیری آنے سے پہلے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم اللہ کے گھر کا حج کر لو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، یہ مال اللہ کا مال ہے۔ اور جب تم فقیر ہو جاؤ گے تو پھر وہ کام فقیری میں نہیں کر سکتے جو مالدار کی حیثیت سے تم کرتے ہو۔ وفراغک قبل فخرک وغناک قبل فخرک، اپنی مالداری کی قدر کر لو فقیری آنے سے پہلے۔ آخری اور انتم چیز، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے۔ جب موت کا سلسلہ چلتا ہے تو دوستو کہیں جگہ سے خبر آتی ہے، 3 4 میتوں کی ہم اور آپ خبر سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے۔ اللہ نے تمہیں 50 سال 70 سال 80 سال کی زندگی عطا فرمائی ہے، ان 70 سالہ میں تم نے کیا کیا، کیا کر کے آیا؟ کل اللہ رب العالمین مجھ سے آپ سے سوال کرے گا کہ میں نے تم کو یہ زندگی دی تھی، تم نے کیا کر کے آئے؟ دوستو بزرگو، یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے۔ آج دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ کہ پوری دنیا پریشان اضطراب میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادبار و مذلت کے پہاڑ آج مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں، مسلمان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ سنا نہیں جا رہا ہے۔ دوستو اس کی وجہ ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر تم میرے دین کی حفاظت کرو گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے کا مطلب جو بات، جو احکامات ہم اور آپ کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسا کہ ابھی آپ مسجد کی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں مساجد کا کیا کردار ہے، جو باتیں آپ نے سنی ہیں قال اللہ قال رسول کے
بنیاد پر جو نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچانا چاہیے کہ مسجد کا یہ مقام ہے، مسجد کا یہ درجہ ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا یہ مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھ دیا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ آج مسلمان پریشان حال اس لیے ہے کہ آج مسلمانوں نے اللہ کے ضابطے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے ضابطے کو چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسکول کا پرنسپل یا استاد صدر مدرس یہ کہے کہ جو بچہ امتحان میں یا کلاس میں ٹاپ آئے گا تو ہم اس کو یہ انعام دیں گے۔ یہاں بھی ان جو ہے شرطیہ ہے، اللہ نے شرط رکھ دی اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور مدد ہی نہیں وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آج کتنے مسلمان ہیں نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، نیکیوں سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو آج ہم ذلت و ادبار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تم اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ سے توبہ رجوع کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد و نصرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم ہی سر بلند ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، آیا یہ کہ میں کس درجے پر کھڑا ہوں، کس مقام پہ کھڑا ہوں، میری ذات سے میرے ہاتھ سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی نے تو ہمیں ضابطہ دیا تھا، وہ ضابطہ تھا مسلمان کا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آیا میں مسلمان ہوں کہ صحیح معنوں میں مومن ہوں؟ تو اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے جو درجے بتلائے ہیں، زندگی میں کیسے جینا ہے، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت آنے سے پہلے پہلے اس زندگی کی قدر کر لو دوستو۔ تو یہ تمام یہ چند باتیں ہیں، نیکی کی طرف کیسے سبقت کرنا ہے، کیسے بڑھنا ہے، صحابہ کرام کیسے آگے بڑھتے تھے، ہمیں آپ کو اس درس میں بتلایا گیا ہے کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اذان کتنے ٹائم؟ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا اور بھی باتیں بیان کی جائیں گی۔ ہم اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ صدر محترم سے بھی آپ کو کچھ سننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں نے جو باتیں سنی اور کہی ہیں، رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بیمار ہیں اے اللہ تو ان کو شفائے عاجلہ کاملہ فرما دے۔ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ اے اللہ اسلام پر قائم دائم رکھ، اور جب تو اس دنیا سے ہمارا خاتمہ فرما الہ العالمین ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ہم سن رہے تھے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس آیت کے تحت اللہ فرماتا ہے وانیبوا الی ربکم واسلموا من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا ینصرون، سورہ زمر۔ لوگوں اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس کے مطیع اور فرما بردار بندے بن جاؤ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ ہو۔
اس آیت کے ضمن میں ایک شاعر نے کچھ اشعار لکھے ہیں، بڑے پیارے، طویل نظم ہے۔ گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ میرے آ پاس میرے خطا کار چلا آ۔ اللہ آواز دیتا ہے کوئی میری مدد، میری رحمت سے چاہنے والا؟ بخشش میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، کیوں مجھ سے گریزاں ہے میرے یار چلا آ۔ 100 بار بھی تو توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، 100 بار بھی تو اگر توبہ کو توڑ چکا ہے، رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا آ۔ مایوس نہ ہو گر میرے وعدوں پہ یقین ہے، مایوس نہ ہو گر میرے وعدوں پہ یقین ہے، وعدے کا سچا ہوں ستمگار چلا آ۔ ڈھک لے گی تیرے عیب میری رحمت جاری، ڈھک لے گی تیرے عیب میری رحمت جاری، مت بھول میرا نام ستار ہے چلا آ۔ 2 اشک کے ندامت تیرے دوزخ کو بجھا دیں گے، آنکھوں میں لیے اشکوں کے مجدھار چلا آ۔ یہ ایک بڑی طویل نظم ہے۔ مجموعی بات یہ ہے کہ جہاں انسان پہنچ گیا ہے، جہاں تک جا چکا ہے، کوئی بات نہیں، وہیں سے مڑ کر اپنے پروردگار کی طرف آ جائے، رب وہی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت وسعت کا اندازہ ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف آپ کا ہی خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بلا تاخیر 15 منٹ کے لیے بڑی درخواست اور ادب کے ساتھ مجلس کے صدر محترم جناب مولانا عبید عمری فیضی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لا کر صدارتی کلمات سے عوام کو روشناس فرمائیں۔ یہ صحیح بولنا ہے، اچھا ٹھیک چل۔ کچھ کرنا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے یہاں پر آپ کے بیچ میں کچھ کلمات کہنے کی توفیق بخشی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو بھی سنے ہیں ہم سب نے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غارت چمن میں ہے یقیناً کسی کا ہاتھ، غارت چمن میں ہے یقیناً کسی کا ہاتھ، پھولوں پہ انگلیوں کے نشان دیکھتا ہوں میں۔ محترم سامعین، ابھی عزیزم رضوان مولی رضوان نے اور عزیزم مولی محمد شاکر نے جس موضوع پر بات کہی ہے، موضوع بہت بڑا ہے اور بڑا نازک ہے، بڑا اہم ہے۔ اسی کے تعلق سے کچھ منٹوں میں یہ عرض کروں گا کہ علم کی بہت بڑی مقدار ہے، علم کی، دنیا کا علم، دین کا علم، اور دونوں ضروری ہیں۔ دین کا علم بہت ضروری ہے،
اب جو بات چل رہی تھی ابھی نماز مسجد، ہم زیادہ دور کی بات نہیں کر رہے ہیں، حالات کے حساب سے سیونی ضلع میں کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں مسجد نہ بنی ہو۔ اگر نہ بنی ہو تو بتاؤ، کوئی ایسا گاؤں نہیں جو مسجد نہ بنی ہو۔ خاص کر طبقہ جمعیت اہل حدیث سے جڑے ہوئے جو لوگ جہاں جہاں ہیں وہاں مسجدیں بنی ہیں۔ مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسا ہم گاڑیاں کر کر کے شادیوں میں دور دور جاتے ہیں، ایسا ایک دن پلان بناؤ کہ چلو آج فجر کی نماز میں فلاں مسجد میں پڑھیں گے چل کے۔ کتنے لوگ وہاں پر ہیں فجر کی نماز میں؟ چلو آج دوسرے گاؤں چلیں، وہاں فجر کی نماز پڑھیں گے، وہ کتنے لوگ ہیں نماز میں؟ کہیں عشاء میں پڑھیں گے، کہیں مغرب میں پڑھیں گے، آپ معائنہ کرو۔ اللہ پاک نے قرآن شریف کے اندر کم از کم 80-85 جگہ نماز کا ذکر ارشاد فرمایا۔ 85 جگہ نماز نماز۔ تو اپنی بے حسی کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ اکثر مسلمان نہیں پڑھتے نماز، گھروں میں بیٹھے، دکانوں میں بیٹھے، کوئی پروگرام ہو جائے، پٹکا میدان ہو جائے، کبڈی ہو جائے، والی بال ہو جائے، نہیں پڑھتے۔ اچھا نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے، چوک گئی نماز تو چوک گئی، قضا ہو گئی، آ کے پڑھ لیں، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے یہ شعر کہ غارت چمن میں ہے یقیناً کسی کا ہاتھ، پھولوں پہ انگلیوں کے نشان دیکھتا ہوں میں۔ چمن کا رکھوالا، گھر کا ذمہ دار ماں اور باپ۔ ایک دو باتیں بتاؤں گا میں تاریخی۔ علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ، دنیا کے اسلامی شاعر، انہوں نے اپنے بچے کو انگلینڈ بھیجا اس زمانے میں پڑھنے کے لیے۔ لڑکے نے خط لکھا کہ ابا جان، یہاں انگریزوں کے اندر تہذیب نہیں، بہینا زیادہ رہتے ہیں یہاں کے لوگ، لڑکیاں آدھے کپڑوں میں رہتی ہیں، میرا دل نہیں ہوتا کہ میں یہاں پڑھوں، میں انڈیا لوٹوں گا۔ علامہ اقبال نے اپنے خط میں ایک شعر لکھا، جوہر گرچہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، گرچہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، گرچہ تعلیم ہو فرنگیانہ۔ فرنگیانہ کہتے ہیں انگریزی تعلیم۔ اگر تو موحد ہے، مسلمان ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، تیرے دل میں توحید ہے، تو کچھ بھی کہیں بھی پڑھ، تعلیم حاصل کر لے۔ یہ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، ہمارے دل میں توحید ہے، سنت ہے، شریعت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس قدر دوری کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، بہت گہری بات ہے یہ۔ تقریر کر لینا، جلسے کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، جو اسلاف کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں تاریخ بتانا نہیں چاہتا، سیونی ضلع کے علماء کرام کی آمد و رفت کی تاریخ ہے میرے پاس، لیکن یہاں وہ ابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئیے ابھی بات کا واقعہ، پہلے کا کچھ واقعہ۔ علی گڑھ کا نام سنا ہو آپ نے؟ علی گڑھ، علی گڑھ میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا احمد۔ 1817 میں پلتے پلتے بڑا ہوا، جوان ہوئے، ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی بنانے کے بعد ایک بنیاد رکھی، علی گڑھ یونیورسٹی، انہی کی دین ہے۔
وہاں میں نے دیکھا، میں 1984 میں گیا تھا، وہاں دیکھتا کیا ہوں، ایک دو تین صاحب نے گھمائے، 18 ہال ہیں، 18 بلڈنگ بڑی بڑی، 18، اور ہر بلڈنگ میں 1000 لڑکی۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے علی گڑھ۔ وہاں کے لڑکے کہاں کے آئے؟ ملیشیا، انڈونیشیا، مراکش، مصر، فلسطین، دنیا بھر کے لڑکے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی IS، کوئی IF، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر پڑھ پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ وہ بھی ایک علم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ڈھنگ سے کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ڈھنگ سے انجینئر نہیں، کوئی ڈھنگ سے پروفیسر نہیں، کوئی ڈھنگ سے جج نہیں، وکیل نہیں۔ روکا کسی نہیں؟ اتنا علم حاصل کرو۔ آج کے دور میں آپ کو ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا، انجینئر بھی بننا پڑے گا، وکیل بھی بننا پڑے گا، اور عالم بھی بننا پڑے گا۔ وہ عالم بھی بنتے ہیں، عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، سب ہیں۔ خیر، یہ تعلیم کا ایک دوسرا موضوع ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ 1817 میں وہ لڑکا پیدا ہوا، دنیا نے ان کو سر سید احمد خان کے نام سے آج دنیا یاد کرتی ہے۔ بہت بڑی دہاڑی، جامع مسجد میں بہت زور سے آمین بولتے تھے، ان کی تاریخ ہے۔ اور 1891 میں علی گڑھ یونیورسٹی کو بنوایا، اور 1898 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں علمی مرکز ہے۔ بات یہ چل رہی تھی مسجد کے کردار کی، تو یہ مسجد کہیں اٹھ کے تو جائے گی نہیں۔ چلانے والے ذمہ داروں کا فرض ہے، اگر اتنی گنجائش ہے اپنے پاس، اس کے اوپر ایک محلہ اور بنائیے، اور بنائیے اوپر۔ آج لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے ہم بھیجتے ہیں حیدرآباد۔ ہمارے علاقے کی لڑکی حیدرآباد گئی، کیا ضرورت ہے حیدرآباد بھیجنے کی؟ جی کیا وہاں جبریل آئیں گے پڑھانے ان کو؟ میکائیل آئیں گے وہاں پڑھانے؟ یہی کتابیں، تمرین الصرف، بلوغ المرام، مشکات شریف، چھوٹی چھوٹی کتابیں، کیا ہم علاقے میں نہیں پڑھا سکتے کوئی مدرسہ کھول کے؟ آج لڑکیوں کا اتنے دور جانا اور آنا حالات سازگار نہیں ہے، دھیان رکھنا اس بات کو۔ مالیگاؤں بھیجتے ہیں، مالیگاؤں بہت دور ہے یہاں سے، بمبئی کے پاس ہے۔ کوئی دلی بھیجتا ہے، وہ دور گیا، وہ دور گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپن چاہیں اللہ کے فضل سے، میں اکثر میرے دل میں یہ بات گونجتی ہے کہ اگر کوئی لڑکیوں کا مدرسہ کھولے، صرف لڑکیوں کو تعلیم دیں، اگر لڑکی تعلیم حاصل کریں گی تو معاشرے کو سدھار سکتی ہیں، زندگی کو سدھار سکتی ہیں، اپنی آل اولاد کو سدھار سکتی ہیں۔ آج ہمارا چندہ ہمارے ضلع سے لاکھوں روپے جاتا ہے باہر، جی لاکھوں روپے۔ یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ ہم لڑکیوں کا ایک مدرسہ کھولیں، اور وہی تعلیم جو بنارس میں ہے، حیدرآباد میں ہے، UP میں ہے، بہار میں، وہ تعلیم ہم حاصل کیوں نہیں کر لیتے؟ احساس ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ حالات کیسے بگڑ رہے ہیں، کیسے بگڑ رہے ہیں حالات؟ لڑکیاں یہاں سے جا رہی ہیں تانا تانا اسکول کالج، حالات بگڑ رہے ہیں۔ یہ احساس ہونا چاہیے، اور اسباب کی کمی نہیں ہے اللہ کے فضل سے، پیسہ سب ہو جائے گا، اثر رسوخ ہیں۔ کوئی لے لے کے ایکڑ زمین خریدو، نے ایکڑ زمین خریدو، نقشہ بناؤ، اور ایک نقشہ مجھے بھی دو۔ آج بول رہا ہوں کہ ہم ایک لڑکیوں کا مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں، تعلیم پائیں گی، آنے والے وقت میں یہ لڑکی مائیں بنے گی، دادی نانی بنے گی، ان کا معاشرہ سدھرے گا۔ یہ چیز کی سوچ رکھو۔ رہی بات مسجد کی، مسجد اللہ کا گھر ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھو نا بھئی آپ۔ میں دیکھتا ہوں کانی والا اسٹینڈ میں، دیکھتا ہوں بیٹھے کوئی کام نہیں ہے، لیکن بیٹھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اکثر میں بولتا ہوں کہ جمعے کے دن ہی کیوں آتے ہیں نہ دھو کے، پاک صاف ہو کے؟ کیا ناپاک رہتے ہو 7 دن تک؟ یہ چپتی باتیں، برا نہ مانے کوئی۔
کیا ہفتے میں ناپاک رہتے ہو جو مسجد نہیں آتے؟ جو مسجد نہیں آتے ان کی بات کر رہا ہوں کہ جمعے کے دن نہ دھو کے آتے ہیں، باقی دن کہاں جاتے ہو آپ؟ تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ناپاک ہو۔ اگر پاک ہو، مسجد کا مقام معلوم ہے تمہیں، اگر تم پاک ہو، اذان کی آواز سنے ہو تو سیدھا مسجد جاؤ، اور نہیں آؤ گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ناپاک ہو۔ یہ چھوٹے بچے، اللہ ان کی عمریں بڑی کرے، ان کو نمازی بنائے۔ میں تو سمجھتا ہوں باقی تو سب یعنی عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، یعنی اکٹے جھاڑ جیسے ہیں بہت سارے لوگ، اللہ ان کی بھی عمر بڑی کرے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، یہ گھر میں جا کے بتائیں، ماں بہن کو۔ معلوم ہے آپ کو گھر کی عورتیں بھی نماز نہیں پڑھتی، اکثر میرے کو رپورٹ ملتی ہے، نہیں پڑھتی۔ کیوں نہیں پڑھتی؟ نہیں پڑھتی۔ ان کے شوہر تنبیہ نہیں کرتے۔ شوہر تنبیہ، دیکھو شوہر تنبیہ کرے، باپ تنبیہ کرے، شوہر تنبیہ کرے، لڑکا لڑکیوں کے حالات سدھریں گے نا؟ حالات بہت بگڑ رہے ہیں۔ میں بہت کچھ باتیں ہیں لیکن ٹائم میں بھی نہیں ہے یہاں، بس آ گیا تھا ایک دم موڈ بنا کے، میں کہ چلو بیٹھ لیں گے، تو پتہ چلا کہ مولانا صادق الرحمان صاحب نہیں، تو میرے کو مرغا بنا دی کہ آپ صدارت ہی کرو۔ صدارت بدان کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بہت اچھا ہے، ہمارے زونل کانی واڑہ کے اندر چل رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور اس سے کچھ باتیں، نئی باتیں، پرانی باتیں، اصلاحی باتیں، تبلیغ کی باتیں سب ہوتی رہتی ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتے رہے گا۔ ایک ہی چیز کی دعوت دیتا ہوں میں بھی یہاں کھڑے ہو کے، نماز کے پابند بنیے۔ اگر چوک جائے نماز تو اس کو ادا کر لو، نماز پڑھو۔ دیکھو آج معلوم ہے، میں پھر بولتا ہوں، میں تو پوری تاریخ بتا دیتا، اب بھی ٹائم نہیں۔ فلسطین میں بچے شہید ہو گئے، دودھ پیتے بچے، چھوٹے بچے شہید ہو گئے، بم گر گئے، لیکن جذبہ ان کے اندر ایک جہاد کا ہے۔ وہ حالات تو نہیں ہے نا اپنے ابھی، نہیں ہے، اچھے ہیں، بیس ہیں، کھانا پی رہے ہیں بہترین، شادی بیاہ میں جا رہا ہے، آ رہا ہوں، دعوتیں چل رہی، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جو نماز نہیں پڑھو گے تو اس کا مجموعہ نکلے گا بے نمازی جیسا، اور اس کے حالات برے ہوں گے، اللہ کے یہاں بھی ہوں گے، دنیا والے بھی دیکھیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام سامعین کو سب سے پہلے موحد، پکا سچا مسلمان بنائیں، اور نمازوں کا پابند بنائیں، اور گناہ کبیرہ سے دور رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔